یہ جلد عبادات سے متعلق ہے، یعنی پاکی اور عبادات سے متعلق احادیث کا بیان ہے اس میں، اور سب سے پہلا باب جو ہے وہ قضاء حاجت کے بیان میں ہے۔ نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے طہارت ضروری ہے، تو یہ باب طہارت کے بیان میں ہے، قضاء حاجت کے بیان میں ہے۔ باب نمبر 1، قضاء حاجت۔ قضاء حاجت کے طریقے اور آداب کی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح اولاد کی خیر خواہی کرنا اور ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت میرا کام ہے۔ اسی لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو، بلکہ اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی جانب نہ تمہارا منہ ہو نہ تمہاری پیٹھ ہو۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی جائز نہیں اور پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور آپ نے عام حالت کے اعتبار سے استنجے میں 3 ڈھیلوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ عام طور پر 3 ڈھیلوں سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی، اور اصل مقصد صفائی ہے، خواہ وہ 3 سے کم میں حاصل ہو جائے یا 3 سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑے۔ اور استنجے میں لید اور ہڈی استعمال کرنے سے منع کیا، لید سے اس وجہ سے کہ وہ تو خود نجاست ہے، اور استنجے کا مقصد پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے، تو جب ناپاک چیز سے صفائی کریں گے تو پاکی کہاں سے حاصل ہوگی۔ اور ہڈی سے اس وجہ سے کہ ایک اور حدیث میں ہے، اس سے جن اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، آگے یہ حدیث آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، اس لیے کہ داہنا ہاتھ جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو استنجے میں استعمال نہ کیا جائے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کی دعا۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء حاجت کی ان جگہوں میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، بس تم میں سے کوئی جب بیت الخلاء جائے تو پہلے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے لکھا ہوا ظاہر ہو۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اتار دیتے اور باہر رکھ جاتے،
کیونکہ اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار کر باہر رکھ جاتے تھے۔ تو کوئی ایسی چیز پاس ہو تو اگرچہ تعمیر شدہ ہوں، ان میں قبلہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو۔ عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، خواہ پیشاب کرنا ہو خواہ پاخانہ کرنا ہو، بلکہ اے مدینہ منورہ اور اس کی سمت میں رہنے والو، تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو، یعنی کمال درجہ حاصل کرنے کے لیے قبلہ سے پورے 90 درجے پر بیٹھو۔ یہ یہاں پر حدیث مبارکہ میں شرقو اور غربو کے الفاظ ہیں کہ مشرق کی طرف رخ کر لیا کرو یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے، تو اگر شمالاً یا جنوباً بیٹھیں گے تو پھر قبلے کی طرف رخ ہوگا یا قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ اس وجہ سے اہل مدینہ اور اسی طرح وہ لوگ جن کے جنوب میں یا شمال میں قبلہ ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب کریں یا مشرق کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کریں۔ جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ مغرب کی طرف قبلہ ہے تو یہ بات ہم سے متعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے متعلق ہے جن کا قبلہ شمال میں یا جنوب میں ہے۔ تو جن کا قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھیں یا جنوب کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ تو فرمایا، اے مدینہ منورہ اور اس کی سمت میں رہنے والو، تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو، یعنی کمال درجہ حاصل کرنے کے لیے قبلہ سے پورے 90 درجے پر بیٹھو، یعنی بالکل رخ جو ہے وہ قبلہ سے مڑا ہوا ہونا چاہیے 90 درجے کے زاویے پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم شام کے ملک میں آئے تو ہم نے وہاں بیت الخلاء قبلہ کے رخ پر بنے ہوئے پائے کہ مسلمانوں کے شام فتح کرنے سے پہلے کافروں نے ان کو ایسے ہی بنایا تھا، تو جب ہم ان کو استعمال کرتے تو قبلہ سے کچھ ہٹ کر بیٹھتے، لیکن چونکہ پورے 90 درجہ پر نہ بیٹھ سکتے تھے اس لیے اس پر ہم اللہ سے استغفار بھی کرتے، یعنی اب جس رخ پہ بنے ہوئے تھے اس سے تھوڑا سا مڑ تو جاتے تھے لیکن پوری طرح نہیں مڑ سکتے تھے۔ بیت الخلاء اگر شمال جنوب میں بنا ہو اور آدمی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس کے لیے قضاء حاجت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فلش جیسے لگے ہوتے ہیں، اگر شمالن جنوباً لگا ہوا ہے تو ایک بندہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھے اس کے لیے وہاں قضاء حاجت کرنا مشکل ہوگا، تھوڑا سا تو بندہ اپنا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو شام میں بھی صحابہ کرام اپنا رخ تبدیل کر لیتے تھے لیکن بالکل 90 کے زاویے پہ نہیں مڑ سکتے تھے، اس وجہ سے اس پہ استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ سطر کا خیال کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ ابو داؤد۔ حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو اپنے کپڑے نہ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے۔ کسی کی نظر پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے تو زمین کے جتنا قریب ہو کے سطر کو کھولیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے اور سطر پوشی کا باعث بنے گا۔ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت بیت الخلاء وغیرہ اتنے زیادہ نہیں تھے، کھلے میدان میں جا کے قضاء حاجت کرتے
تھے تو اس میں ہوتی، تو اس وجہ سے زمین کے بالکل قریب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سطر کھولتے تھے۔ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما تو حضرت عمر رضی اللہ کھڑے مائک اوپن۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلا تصدقوه، کہتی ہیں کہ جو کوئی تم سے بیان کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما، ابو داؤد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کی جگہ پر آئے، یعنی جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے اس جگہ پر آئے، اور کمر میں درد کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ایسا صرف ایک مرتبہ ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ بھی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمر میں تکلیف کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اگر کسی کا عذر ہو، بیماری ہو، مجبوری ہو، بیٹھ کر نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں۔ تنبیہ: کافروں اور فاسقوں کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ان کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے بھی سخت منع ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا، کیونکہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، تو ایک تو سنت رسول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کام ہے، یہ روایت ہے، یہ کافروں نے ڈالی ہے، نہیں لیا، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو ان کے لیے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں بیٹھنا بھی اتنا مشکل ہو، تو یہ پھر ان کے اندر اسی وجہ سے یہ چیز آئی کہ ان کے کپڑے، ان کا لباس ایسا ہوتا ہے ان کے لیے بیٹھ کے کرنا ڈالی۔ اور اب تو ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہیں بنی ہوتی ہیں، ایئرپورٹس وغیرہ پہ یا بڑے بڑے آپ ٹرمینلز پہ جائیں تو وہاں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی۔ تو ایک مسلمان کے لیے بغیر کسی عذر کے یہ جائز نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کا حکم ہے، چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، اور کھڑے ہونے کی حالت میں جب آدمی پیشاب کرے گا تو وہ نجاست سے بچ نہیں سکتا، لازمی طور پر اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر چھینٹے جائیں گے، اور جسم بھی ناپاک ہوگا اور کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ تو یہ ایک تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ کہ غیروں کا طریقہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھ سکتا، نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے اگر اس طریقے سے پیشاب کرے تو۔ قضاء حاجت کے دوران آپس میں بات کرنا منع ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط فإن ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہ ایسا نہ ہو کہ دو آدمی قضاء حاجت کرتے ہوں اس حال میں کہ وہ
اپنی یعنی قضاء حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اس پر غصہ کرتے ہیں۔ ایسا شہروں میں تو بہت کم ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ 2-3 آدمی اکٹھے نکل گئے کھیتوں کھلیانوں میں قضاء حاجت کے لیے، اب بیٹھے تو دور دور ہیں، ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہیں ہے، لیکن سطر کھولا ہوا ہے اور ساتھ میں گپ شپ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، تو سطر کھولنے کی حالت میں خاص طور پہ قضاء حاجت کرتے ہوئے بات کرنا سخت منع ہے، اس وقت گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی کا اور غصے کا سبب ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستطیب بن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہ کیا جائے۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم، رواہ مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس سے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں یا ہم 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں یا ہم لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ لید سے استنجا کرو کیونکہ وہ تو خود نجاست ہے، اور نہ ہڈیوں سے استنجا کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ فائدہ، ہڈیوں میں جنوں کی خوراک ہونے کی ممکنہ صورت یہ ہے کہ جن ہڈیوں میں موجود فاسفورس کو نکال کر کھا لیتے ہیں، ہڈیوں میں فاسفورس ہوتا ہے جن اس کو نکال کے کھا لیتے ہیں، جو خود ایک آتشی چیز ہے، فاسفورس بھی آگ کو پکڑتی ہے، تو جنات بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ وہ ان میں موجود فاسفورس کو کھا لیتے ہیں، مطابقت بھی رکھتی ہے کہ وہ آگ کے شعلے سے بنے ہوئے ہیں اور فاسفورس بھی آگ کو پکڑتی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ فاسفورس کھا لیتے ہوں۔ ایک حدیث میں یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے ایک وفد سے فرمایا لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، مسلم، وفی الترمذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، تمہارے لیے ہر ہڈی خواہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو تمہارے ہاتھوں میں آئے گی تو اس پر پورا پورا گوشت ہوگا۔ تو اگر جنوں کی خاطر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہو یہ بھی ممکنات میں سے ہے، جیسے اس حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت لگا دیتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ تو جن چونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ان کی غنات جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو ان کی غذا بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اگر گوشت سے مراد ہڈی میں، کیونکہ لغت اور شریعت دونوں میں کسی مناسبت سے مجاز کا استعمال عام ہے۔ ڈھیلے 3 سے کم ہو اور صفائی ہو جائے تو جائز ہے۔ عن الاسود انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه ب3 احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث
फलम अजिदहु फ़अख़ज़्तु रौसतन फ़अतैतुहु बिहा फ़अख़ज़ल हजरैनि वअल्क़ा अर्रौसत वक़ाल हाज़ा रिक्सुन, रवाहु बुखारी। असवद रहमहुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो जगह गालिबन रेत वाली थी और इसलिए पत्थर या ढेले आसानी से दस्तयाब ना थे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 3 पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊं। मुझे 2 पत्थर तो मिल गए, तीसरा तलाश किया लेकिन वो ना मिला। तो मैंने लीद का एक टुकड़ा उठा लिया और वो लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पत्थर तो ले लिए और लीद को फेंक दिया और फरमाया ये तो गंदगी है, और सिर्फ 2 पत्थरों से इस्तिंजा करने पर इक्तफा किया। तो पीछे एक हदीस में आया था कि 3 से कम जो ढेले हैं उनसे इस्तिंजा नहीं होता। तो मतलब ये है कि आम तौर पर उससे सफाई नहीं हासिल होती, पाकी नहीं हासिल होती। अगर 3 से कम में भी पाकी हासिल हो जाए तो 3 वो भी काफी हैं, 3 होना जरूरी नहीं है। अगर निजासत मकाद से बाहर फैल जाए तो पानी से इस्तिंजा करना वाजिब है। अब ये हम पीछे पढ़ते आए हैं कि ढेलों से, मिट्टी के ढेलों से और पत्थरों से भी इस्तिंजा करना जायज़ है। इसी तरीके से आजकल इसका मुतबादिल शहरों में टिश्यू पेपर है, उससे भी इस्तिंजा कर सकते हैं, वो भी जायज़ है। लेकिन कब तक सिर्फ इस पे इक्तफा कर सकते हैं, जब तक निजासत अपने मकाम से बाहर फैले ना। और अगर निजासत फैल गई है तो उसका क्या हुक्म है, वो आगे आ रहा है। क्या अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला इन्न मन काना क़ब्लकुम कानू यबउरूना बारन व अंतुम तस्लितु, रवाहु अब्दुर रज़्ज़ाक़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमसे पहले जो लोग थे सादा और कम होने की वजह से वो तो मैंगनियों की सूरत में पाखाना करते थे, जैसे बकरियां करती हैं मैंगनी खुश्क पानी और इसकी वजह से नरम और चिपक करके, मकाद से मुराद जो पखाने का मकाम है, मकाद से तजावुज करके आस पास की जगह में लग जाते हैं और ढेलों से उनकी सही सफाई नहीं होती। इसलिए ढेलों के बाद पानी भी इस्तेमाल करो। करता है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ पानी का इस्तेमाल भी वाजिब है, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है, हमारी ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं कि निजासत जो है वो अपने मकाम से फैल जाती है, उस तक महदूद नहीं रहती। तो जब निजासत अपने मकाम से फैल जाए, मकाद से फैल जाए बाहर की तरफ, तो इस्तिंजा करना, पानी से इस्तिंजा करना वाजिब हो जाता है, सिर्फ पानी से इस्तिंजा करना। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज लिहाजतिही तबिअतुहु अना व गुलामुम मिन्ना मअना इदावतु माइन व अनज़तुन यस्तंजी बिल माई, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते तो मैं और हमारे एक साहिब यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या कोई और आपके पीछे चलते। हमारे पास इस्तिंजा करने के लिए पानी का एक बर्तन और मट्टी को नरम करने, आप सल्लल्लाहु के लिए मट्टी में नेज़ा मारते थे, छोटा नेज़ा, कि उससे ढेले बन जाए मट्टी के, वो इस्तेमाल करते थे। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तिंजा फरमाते थे। तो इससे मालूम हुआ कि अगर कोई ढेले इस्तेमाल ना करे, टिश्यू पेपर इस्तेमाल ना करे, सिर्फ पानी से इस्तिंजा कर ले तो ये भी जायज़ है। लेकिन पहले अगर टिश्यू पेपर या ढेले इस्तेमाल किए जाएं और इसके बाद पानी इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा सफाई का ज़रिया है और ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सिर्फ पानी से भी इस्तिंजा कर सकते हैं, वो भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।